میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ایک پارٹیسپینٹ اپنی سٹوری بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے پرسپشن سے جو اس نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے یا وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. سپوز اگر وہ کسی اور کے بارے میں بھی بات کر رہا ہوتا ہے تو جو اس کی سوچ ہے وہ اس کے مطابق بیان کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب ریسرچر اس کی رپورٹ بناتا ہے تو ریسرچر کی پرسپشن بھی تو اس پہ امپیکٹ ہو سکتی ہے نا سٹوری کے اوپر. ڈیفینیٹلی اسٹوری میں چینج سر. جی ڈیفینیٹلی. تو یہ چیلنجنگ ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ چیلنجنگ نہیں ہو جاتا سر؟ میں شروع دن سے یہی کہتا ہوں کوالٹیٹیو ریسرچ ہی سبجیکٹیوٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے. لوگوں کی جو بائسنس ہے اسی کو تو ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور ریسرچر کی بائسنس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر انوالو ہوتی ہے. ہم نے کب کہا کہ کوالٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ آبجیکٹیو ہوتی ہے؟ کہیں پہ بھی میں نے اس طرح کا ویو یا اس طرح کا بلیو جو ہے وہ کہیں پہ بھی اب تک جتنے لیکچرز ہیں ان میں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ کوالٹیٹیو ریسرچ آبجیکٹیو ہوتی ہے. ہم تو بلیو ہی آبجیکٹیوٹی پہ نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ریسرچ کوالٹیٹیو ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ ہم فینامینن کو اپنے سٹینڈ پوائنٹ سے اسٹڈی کرتے ہیں. اپنے لینزز جو ہیں کبھی رنگین چشمے پہنے جی سر. اور کیا پہن کے کیا محسوس ہوتا ہے؟ دنیا رنگین دکھائی دیتی ہے. ایسا ہی ہے سر. ایسا ہی ہے. تو ہم کوالٹیٹیو ریسرچر جو ہیں کسی بھی لینس کے ساتھ فینامینن کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فینامینن اور اس کا وہ ایک دوسری بات ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. یہ ایک دوسری بات ہے، بعد کی بات ہے. ہم نے فینامینن کو ایک خاص پرسپیکٹیو سے ایک خاص لینس کے ساتھ جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ہے. ہم نائیو نہیں ہیں. اگزامپل دے رہا ہوں سیکشل ہراسمنٹ فرض کر لیں. جی. ایک اسکول میں بچیاں وہ میل ٹیچر فار ایگزامپل ان کی ان اپروپریٹ ٹچنگ جو ہے جی. میرے کولیگس ہیں ان کو یا ان کی ان اپروپریٹ ٹچنگ جو ہے جب تک ان کے پاس لینس نہیں ہے وہ اس کو انٹرپریٹ ہی نہیں کر پاتی. یہ ہے کیا؟ لیکن جب انہیں یہ پتا چل جائے کہ جی سیکشل ہراسمنٹ جو ہے ان اپروپریٹ سیکشل ہراسمنٹ میں کاؤنٹ ہوتی ہے تو پھر اپروپریٹ ٹچنگ جو ہے وہ اس کا میننگ جو ہے تب ہی سمجھ جاتی ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ کوالٹیٹیو ریسرچرز جو ہیں وہ لینزز جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے فینامینن کو آبزرو کرتے ہیں تب ہی جا کے وہ اس فینامینن کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. ادروائز انٹرپریٹیشن جو ہے اس فینامینن کی پاسبل نہیں ہوتی. ذرا یا اب اس کے بعد اب آپ کا سوال تھا ایتھکس کے حوالے سے کہ کیا یہ ایتھیکل ہوگا کہ یہ ریسرچر تو اپنے انداز سے اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ واپس اپنے پارٹیسپینٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں اور پارٹیسپینٹ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں نے انٹرپریٹ کیا ہے واقعی ویلڈ ہے؟ اور جب وہ اس کو انڈورس کر دیتا ہے تو وہ ویلڈ ہو جاتا ہے. اور میں نے وہی کہا کہ ہمارے پارٹیسپینٹس کا وہ ابھی پری ریفلیکٹیو ذرا ٹرمینالوجی ذرا ڈیفیکلٹ بول رہا ہوں لیکن سمجھنے کی کوشش کرنی. پری ریفلیکٹیو سٹیج پہ ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں ان پہ ریفلیکٹ ہی نہیں کیا ہوتا. لیکن جب ہم ان سے اپنے انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم سے اپنی فائنڈنگز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا اس طرح سے ہے، یہ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. آپ نے مجھے ایک بہترین انسائٹ دی ہے.
یہ اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میرے ایکسپیرینسز کیا ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر آ جی. تو یہ اسی طرح ہی ہے جیسے وہ بچیاں جنہیں پہلے ان اپروپریٹ ٹچنگ کی مطلب ہی نہیں پتا تھا، لیکن جب انہیں تھیوری سے انٹروڈیوس کرایا گیا کہ سیکشل ہراسمنٹ کیا ہے، تو اب جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹ کر سکتی ہیں ان ایکسپیرینسز کو جن کو وہ پہلے بالکل ہی سمجھ نہیں پاتی تھی یا جن کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا. اس کے حوالے سے فردر جو آپ کو ایک چیپٹر پورا آپ نے پڑھنا ہے وہ ویلیڈیشن اسٹریٹجیز ہے. ویلیڈیشن اسٹریٹجیز میں ہم نے جو فائنڈنگز کی ہیں، چاہے ہم نے اس میں جو آپ کے نزدیک ڈالڈا ملایا ہے، جو ہم نے اپنا ڈالڈا ملایا ہے، وہ ڈالڈے کا افیکٹ جو ہے وہ منیمم کرنے کے لیے کچھ ویلیڈیشن اسٹریٹجیز ہیں. ہم وہ ویلیڈیشن اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں، آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا. اس میں نے تو آپ سے ایک شیئر کیا نا کہ ہم پارٹیسپینٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں ممبر چیکنگ، یا ہم واپس فائنڈنگز جو ہیں وہ ممبر کے پاس لے جاتے ہیں، پارٹیسپینٹ کے پاس لے جاتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ آپ اس سے کتنا ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں. اگر وہ ایگری کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو پبلش کرتے ہیں، ورنہ ہم اس کو پبلش کرنے کے ہمیں رائٹ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پبلش کرتے، ہمیں موڈیفائی کرنا پڑتا ہے وہ نیریٹو. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے. ادھر آپ کو ملٹیپل اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بتائی جائیں گی جس کے ذریعے سے آپ اپنی فائنڈنگز کو ویلڈ کر سکتے ہیں، ٹرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ڈالڈے، میں جو لفظ بول رہا ہوں ڈالڈے کا، جو آپ نے ایفیکٹ بیچ میں ڈال دیا ہے وہ اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے وہاں پہ یا منیمم ہو جاتا ہے.